اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا پس ہم نے زندگی عطا کی اور اس کے لیے ہم نے ایک نور بنا دیا جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس کی مانند ہوگا جو اندھیروں میں پڑا ہے اور ان سے نکل بھی نہیں پاتا؟ یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے وڈیروں کو مجرموں کا سردار بنایا تاکہ وہ ان میں مکر و فریب سے کام لیں، حالانکہ ان کا مکر و فریب ان کے اپنے ہی خلاف ہوتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتے۔ ان سے پہلے کی آیات میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ غیر اللہ کے نام سے ذبح شدہ جانوروں کا گوشت نہ کھائیں، یہ سخت گناہ ہے۔ اب ان آیات مبارکہ میں واضح کیا جا رہا ہے کہ روشنی اور تاریکی یکساں نہیں ہوا کرتے، اور یہ کہ ہر قوم میں برائی کی اشاعت کا سبب اس کے سردار ہوا کرتے ہیں۔ قرآن حکیم ہدایت ربانی کی آخری اور محفوظ کتاب ہے، اور اس کے نزول کا مقصد یہ کہ لوگ اس کی بدولت وہ راہ پا لیں جو انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ آپ کو جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ بلغ ما انزل الیک، یعنی اللہ کے نازل کردہ احکامات کو لوگوں تک پہنچائیے، تو آپ ہمہ وقت اپنے اس فریضے کی سر انجام دہی میں کوشاں رہتے، مگر مشرکین مکہ آپ کے لیے جو مشکلات پیدا کرتے ان کے تصور سے آج بھی روح انسانی کانپ اٹھتی ہے۔ ان آیات کریمہ میں جو بات بڑی عمدہ مثال کے ساتھ سمجھائی جا رہی ہے، اسے اس کے شان نزول کی روشنی میں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ شان نزول بیان کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نجس و پلید چیز پھینکی اور ایسی اذیتیں دیں کہ مخالف بھی تڑپ اٹھے۔ اتفاق سے اس وقت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مکہ سے باہر شکار کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ وہ جب واپس آئے تو لوگوں نے انہیں ابو جہل کی ساری کارستانیوں کی اطلاع دی۔ اس پر وہ بہت تڑپے اور اپنی کمان سمیت سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کمان کے ساتھ اس کی خوب ٹھکائی کی، جس کے جواب میں ابو جہل عاجزی اور خوشامد کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے ابو یعلا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے ہیں؟ انہوں نے ہمارے معبودوں کو غلط اور ہمارے باپ دادا کے نظریات کی مخالفت کی ہے، ہمیں گمراہ کہا ہے۔ اس پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جیسا بد عقل کون ہو سکتا ہے کہ تم اللہ جل مجدہ کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا کرتے پھر رہے ہو؟ یاد رکھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ واقعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بھی بن گیا۔ اس موقع پر رب تعالی نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی جس میں کفر و جہالت کو مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ کفر و شرک سراپا تاریکی ہے۔ جس طرح کسی مردے کو تاریکی میں پھینک دیا جائے جس سے نہ وہ خود نکل سکے نہ کوئی اور اسے وہاں سے نکالے،
جس طرح نور اور تاریکی یکساں نہیں، اسی طرح کفر اور ایمان برابر نہیں۔ سورہ البقرہ میں یہ بات یوں سمجھائی کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لاتا ہے، اور کفار کے ولی طاغوت یعنی شیاطین ہیں جو انہیں نور کی بجائے اندھیروں میں دھکیلنے میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ ایمان انسان کو مقصد حیات سے آگاہ کر کے خالق و مخلوق کے تعلق کو واضح کرتا ہے، اسے اس کے دائمی انجام یعنی جنت یا دوزخ سے آگہی عطا کرتا ہے، جس کی بدولت وہ اس آزمائش کے لیے عطا کردہ زندگی کے شب و روز کو اپنے عمدہ عقائد، عبادات، اخلاق حسنہ اور حقوق و فرائض کی ادائیگی کے نور سے بامقصد بنا لیتا ہے، جبکہ شرک و کفر انسان کو خواہشات نفس کا غلام بنا کر بدمستی اور حیوانگی پر مشتمل زندگی کو اپنی معراج سمجھ کر اسی میں فنا کی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ انہی آیات کریمہ میں بڑے خوبصورت انداز میں گمراہ لوگوں کے گمراہی میں مبتلا رہ کر زندگی گزار دینے کا سبب بھی بیان کر دیا۔ ارشاد ہوا کہ بستی میں موجود افراد اپنے وڈیروں کے زیر اثر ہوا کرتے ہیں، اور یہ سردار اپنی سرداری کے زوم میں کفر و شرک اور گناہوں کی دلدل کو زندگی کا حسن سمجھ کر خود بھی مجرمانہ اور غافلانہ زندگی گزارتے ہیں، اور الناس علی دین ملوکہم کے مطابق بستی کے کمزور اور بے بس لوگوں کو بھی اپنے مکر و فریب میں مبتلا کیے رکھتے ہیں۔ مکہ کے سرداروں کی حالت یہی تھی کہ نہ تو خود اسلام قبول کرتے اور نہ ہی دوسروں کو قبول کرنے دیتے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، دو عمروں میں سے ایک اسلام کو عطا کر دے، جس پر اللہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، اور مکہ مکرمہ کی فضا نعرہ تکبیر کی صدائے دل نواز سے گونج اٹھی تھی۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں مبلغین دین کی توجہ اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ ہر بستی اور شہر کے سرداروں پر خصوصی محنت کیا کریں، تاکہ وہ سردار خود بھی مکر و فریب کی زندگی سے باہر آئیں اور اپنے زیر اثر لوگوں کو بھی ان کے مکر و فریب سے نجات ملے۔ نتیجتاً یہ بھی بتا دیا کہ ایمان کے نور سے محروم دنیاوی لذتوں کے دل دادا اپنے گناہوں اور کفر و شرک کی بنا پر کسی اور کا نہیں، لاشعوری طور پر اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ پروردگار عالمین ہمیں ایمان کی قدر و منزلت جاننے والا بنا کر اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔